پچھلے 5 مہینوں سے ایک عربی میرے گھر آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بیوی کا ایک ایسا سوٹ سلائی کروں جسے پہن کر وہ خوبصورت لگے، لیکن میں اس عورت کا سوٹ سلائی کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا میں سکون سے سو بھی نہیں پائی تھی اور نہ اس عورت کو اپنے ذہن سے نکال پائی تھی۔ اور آدمی ہر ہفتے مسلسل آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں پچھلے 1 سال سے لیبیا میں رہ رہی تھی۔ لیبیا میں رہ کر اپنا پیٹ پالنا بہت مشکل تھا۔ یہاں میں سلائی کڑھائی کر کے اپنا گھر چلاتی تھی، کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عربی بہت امیر آدمی تھا اور یہاں مجھ سے زیادہ تجربہ کار لوگ تھے جو کمال کے کپڑے سلائی کرتے تھے۔ پھر نہ جانے وہ کیوں وہ عربی میرے پیچھے پڑ گیا اور ایسا آج سے 5 ماہ پہلے شروع ہوا۔ میرے پاس کام زیادہ نہیں تھا، میں سارا دن گاہکوں کا انتظار کرتی، لیکن مشکل سے ہفتے میں 1-2 بار ہی کام ملتا، جس سے گھر کا کرایہ نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہاں لیبیا میں بھی مجھے دھوکے سے لایا گیا تھا۔ میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی یہاں آئی تھی، لیکن پھر شوہر 10 دن بعد ہی مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا۔ میرے لیے وہ دن قیامت کا تھا جب میں 7 سمندر پار دن رات اپنے شوہر کو ڈھونڈتی پھرتی۔ شوہر کھانا لینے کا کہہ کر گیا تھا پر دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں بھوکی پیاسی پورا دن شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ نہ میرے پاس موبائل تھا اور نہ میرے پاس پاسپورٹ۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ شوہر کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا اپنا کزن تھا۔ شوہر تایا کا بیٹا تھا، میں یتیم تھی۔ تایا نے ہی مجھے پڑھایا لکھایا اور میری پرورش بھی تایا نے ہی کی۔ تایا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی مجھ سے کر دی۔ میرا شوہر شادی سے پہلے لیبیا میں ہی رہتا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، پھر یہاں جاب کرنے لگا۔ تایا نے بڑی مشکل سے اسے پاکستان بلایا تھا۔ تایا کے پاس کافی دولت تھی۔ تایا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، پر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں پڑھا لکھا ہوں اور میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں کسی گاؤں کی گنوار کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ یہ ساری باتیں میں نے چھپ کر سن لی تھی۔ اس وقت میرا دل چاہا میں اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں۔ نہ میں ہوں گی نہ تایا اپنے بیٹے کو مجبور کرے گا، پر میرا اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ مجھے یہیں رہنا تھا اور تایا کے ہر فیصلے کے سامنے بھی سر جھکانا تھا۔ دوسروں کے سامنے خود کو ذلیل ہونے دیکھنا بہت مشکل تھا، پر تایا کو انکار کر کے انہیں میں دکھی نہیں کر سکتی تھی۔ پر تایا نے جانے اپنے بیٹے کو کیسے سمجھایا کہ وہ مجھ سے شادی کو مان گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف دکھائی دیتی تھی۔ کہیں بھی اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے ہوتے میرا دل کرتا تھا میں کہ اس کی نظروں سے دور رہوں، پر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے آنسو بہا لیتی تھی۔ ایک دن پہلے میں ہمت کر کے تایا کے پاس چلی ہی گئی۔ تایا مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ سب خیریت ہے؟ تب میں نے تایا سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے پر ظلم نہ کریں، آپ مجھے زبردستی ان کے ساتھ مت باندھیں۔ پر تایا نے میری بات نہیں سنی اور کہا کہ شادی تو اسے تم سے ہی کرنی پڑے گی، ورنہ ہر چیز وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا اور تم پریشان مت ہو، میں نے تمہارا پکا انتظام کیا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ تایا کی بات سن کر سر جھکائے میں واپس چلی آئی۔ میں ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی، بس اللہ سے دعا کر سکتی تھی اور میں ہمیشہ ایک نیک ہمسفر کو مانگتی تھی۔ اگلے دن نکاح تھا۔ میں دلہن بنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح خیر خیریت سے ہوا اور مجھے میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سب کچھ خوبصورت تھا۔ میرا دل جانے کیوں ڈر رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ کہیں شوہر مجھے دھتکار نہ دے، لیکن پھر جو ہوا میں حیران رہ گئی۔ شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھ کر ساکت ہوا، شاید وہ بھی خوبصورتی سے دنگ رہ گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ میرے پاس بیٹھ چکا تھا۔ اس نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میری زندگی میں جیسے خوشیاں لوٹ آئیں، میں جیسے زندہ ہو گئی۔ اگلی صبح میرے چہرے پر پھیلی آسودگی نے تایا کو مطمئن کر دیا اور سب اچھا ہونے لگا۔ شوہر نے لیبیا واپس جانا تھا۔ تایا نے اسے جانے سے منع کر دیا۔ میری حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی جب شوہر نے مجھے بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ تایا مجھے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، پر شوہر
بضد تھا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی اور پھر آخر کار تایا کو ماننا پڑا اور شادی کے 3 ماہ بعد ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ لوبیا آ گئی۔ یہاں شوہر نے مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں رکھا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ شوہر اتنے عام سے گھر میں رہ رہا تھا۔ یہاں آ کر وہ مصروف ہو گیا۔ وہ صبح جاتا اور رات کو واپس آتا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، جانے کیوں وہ مجھے بدلا بدلا سا لگتا۔ 10 دن میں نے یہاں بہت مشکل سے گزارے تھے۔ شوہر نے ابھی تک مجھے فون بھی نہیں دلایا تھا۔ اور پھر 10 دن بعد اتوار کے دن شوہر ناشتہ لینے گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ صبح سے شام ہو گئی، میں پریشان گھومتی رہی۔ میری نگاہیں اس کے انتظار میں لگی رہیں، پر وہ نہ آیا۔ نہ مجھے کسی شہر کا پتہ تھا، نہ گلی کا۔ میں تو پچھلے 10 دنوں سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ میں نے سامان دیکھا تو کچھ پیسے پڑے تھے بیگ میں، پر میرا پاسپورٹ غائب تھا۔ میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پہلے وسوسے ستاتے رہے کہ کہیں شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، پر جب شوہر کا سامان بھی غائب تھا تو دل کٹ کر رہ گیا۔ کیا میں اس قابل تھی مجھے یہاں پردیس میں لا کر ایسے چھوڑ دیا جائے، یوں اکیلے؟ یا اللہ! میں اس دن چیخیں مار کر روئی۔ بہت سارے آنسو جمع تھے جو تایا کے گھر کبھی نہ بہا سکی۔ میں جان گئی تھی کہ شوہر اب واپس نہیں آئے گا، پر میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ گھر میں اتنا کھانے کا سامان بھی نہیں تھا۔ یہ تو بھلا وہ ساتھ والے گھر کا جن کے بچے کا فٹ بال اس گھر کے صحن میں گر گیا تھا جہاں میں رہ رہی تھی، اور اس دن شاید میں بھوک سے ہی مر جاتی اگر وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ فٹ بال اٹھانے نہ آتا۔ یہ لوگ بنگلہ دیش سے تھے۔ میں نے مشکل سے انہیں اپنی کہانی سمجھائی۔ وہ عورت میرے لیے کھانا لائی، اس نے میرا خیال رکھا۔ بھوکے رہنے کی وجہ سے میں بیمار پڑ گئی تھی۔ شاید اس گھر میں گمان موت مر جاتی اگر یہ لوگ نہ ہوتے۔ پھر اسی فیملی نے مجھے یہاں رہنے میں مدد کی۔ میرے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں تھے۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کون سا کام اچھا آتا ہے، تو میں نے بتایا کہ مجھے سلائی کڑھائی کا شوق ہے۔ بس پھر اس نے مجھے ایک چھوٹی سی دکان کھول دی جہاں میں کپڑے سلائی کرنے لگی۔ کام بہت کم تھا، مشکل سے گزارا ہوتا۔ مالک مکان کرایہ مانگنے آ جاتا۔ میرا زیادہ خرچہ نہیں تھا، پر یہاں رہنا ہی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اور پھر ایک دن ایک عربی میری دکان پر آیا، کہنے لگا میری بیوی کا ناپ لینا ہے، اس کا ایک مہنگا سوٹ سلائی کرنا ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں عموماً کسی کے گھر نہیں جاتی تھی، لوگ اپنا کام کروانے میرے پاس آتے تھے، پر اس عربی نے مجھے 3 گنا زیادہ پیسے دینے کا کہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ عربی مجھے زیادہ پیسے کیوں دے گا۔ میں نے عربی کو انتظار کرنے کو کہا اور فوراً اپنے ہمسائے کے پاس گئی جو اب میری اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ میں نے اسے عربی کا بتایا کہ وہ مجھے اپنے گھر چلنے کو کہہ رہا ہے۔ ہمسائے نے کہا کہ یہ عربی تو پورے ٹاؤن میں سب سے امیر آدمی ہے، اس کا کافی بڑا بزنس ہے، سب اسے جانتے ہیں، تم انکار مت کرو، چلی جاؤ، اس کی بیوی کا ناپ تو ہی لینا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عربی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ عربی کا گھر بڑا عالیشان تھا، یعنی وہ بہت امیر تھا، پر جیسے ہی میں نے عربی کی بیوی کو دیکھا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ عربی نے کہا تھا کہ اس کی بیوی موٹی ہے، پر اس کی بیوی اتنی موٹی ہوگی یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے جسم سے ماंس لٹک رہا تھا اور اس کا چہرہ اس قدر بھیانک تھا کہ میری خوف سے چیخ نکل پڑی۔ شاید اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ میں ڈر کر گھبرا کر وہیں سے واپس بھاگ گئی اور اس رات میں سو نہیں پائی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، عربی خود اچھی شکل کا مالک تھا اور امیر بھی بہت تھا، پر اس نے ایسی بیوی کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کیا وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، یا پھر اس کی بھی میرے شوہر کی طرح کوئی مجبوری تھی؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پورا ہفتہ لگا مجھے اس عورت کو اپنے ذہن سے نکالنے میں، پر پھر اتوار والے دن وہ عربی پھر سے آ گیا اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر میری بیوی کا ناپ لے لو، وہ تم سے اپنے کپڑے سلائی کروانا چاہتی ہے۔ میں نے عربی کو صاف صاف انکار کر دیا، پر وہ
ہر ہفتے آنے لگا اور منتیں کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ عربی میرے پاس ہی کیوں آتا ہے۔ عربی نے کہا کہ تم ہر ہفتے میری بیوی کا ایک سوٹ سلائی کرنا اور میں تمہیں اس کے بہت پیسے دوں گا۔ تم بس میری بیوی کے ہی کپڑے سلائی کرو گی اور اس سے ہی تم مالا مال ہو جاؤ گی۔ عربی کی باتیں میرے لیے فائدہ مند تھیں۔ تک ہار کر میں نے عربی کی بات ماننے کا سوچ لیا۔ یوں بھی میرے پاس کام کی کمی تھی، مہینہ ختم ہونے والا تھا، میں نے گھر کا کرایہ بھی دینا تھا۔ چنانچہ میں دل پر پتھر رکھ کے دوبارہ عربی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی بیوی کو دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ جانے کیوں وہ ایسی کیوں تھی؟ اس کی ساری جلد جلی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا ناپ لیا، اس میں سے عجیب کی بو آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا کہ عربی ایسی عورت کے ساتھ کیسے رہتا تھا۔ ناپ لینے کے بعد میں عربی کے گھر سے تیزی سے پلٹ آئی۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکتی۔ جیسے سوٹ عربی نے سلائی کرنے کو کہا تھا، اسے بنانے میں مجھے پورا ہفتہ لگا۔ ہفتے کی شام کو عربی سوٹ لینے آ گیا۔ اس نے مجھے ایک سوٹ کے اتنے پیسے دیے کہ میں حیران رہ گئی۔ عربی نے مجھے دوسرا سوٹ سلائی کرنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ دوبارہ آ کر ناپ لے لوں۔ اس بار میں خوشی خوشی چلی گئی کیونکہ عربی مجھے اچھے خاصے پیسے دے رہا تھا۔ اس بار بھی میں ناپ لے کر واپس آ گئی اور سوٹ سلائی کر دیا۔ اس بار عربی نے مجھے ڈبل پیسے دیے۔ عربی کے ساتھ کام کرتے مجھے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اب میں کافی مطمئن تھی۔ اب مجھے پیسوں کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، البتہ کبھی کبھی شوہر کا خیال آ جاتا اور گھر تو مجھے ہمیشہ ہی یاد آتا تھا۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتی تھی پر میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہاں میں ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ کہیں پولیس مجھے پکڑ کر نہ لے جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ سارا دن بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں عربی کی بیوی کا ناپ لینے گئی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عربی ہر سوٹ کے لیے نیا ناپ لینے کیوں کہتا تھا، پر اس دن میرے ہوش اڑ گئے جب ناپ لینے میری نظر عربی کی بیوی کی گردن پر پڑی اور عجیب سا کچھ محسوس ہوا۔ میں عربی کی بیوی سے پوچھنا چاہتی تھی پر وہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی گردن پر کچھ ماس جلا ہوا تھا جبکہ باقی گردن ٹھیک تھی اور وہ جلا ہوا ماس توڑا کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ میری طرف پلٹی اور ایک چٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی عربی اندر آ گیا۔ پہلے وہ ناپ لیتے وقت جم کر کھڑا ہوتا تھا پر شاید اب وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگا تھا، اس لیے کچھ دیر کے لیے واپس چلا گیا تھا۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یوں جیسے میں نے کوئی چوری کی ہو۔ میں ناپ لے کر تیزی سے واپس آ گئی۔ واپس آ کر میں نے جب شیٹ کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس کا نمبر تھا اور عربی کی بیوی نے مجھے کیوں دیا تھا۔ میں کافی دیر سوچ بچار کرتی رہی اور پھر ہمسائے کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے اس سے فون لیا اور نمبر ملا دیا۔ کسی مرد نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے ڈر کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس فون کیا۔ اس بار میں نے اٹھایا تو کوئی اجنبی تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ یہ سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور جب میں باہر نکلی تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ ضروری بات کرنی ہے، اندر چلو۔ میں اسے لے کر گھر کے اندر چلی گئی۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ ایک ایجنٹ تھا جو کسی مشن پر تھا اور وہ مشن عربی کے خلاف تھا۔ میں حیران تھی کہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا، بلکہ وہ تو مذہب کی تبلیغ کرتا تھا، لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے، پر اصل بات کچھ اور تھی۔ عربی لڑکیوں کے ذریعے اسمگلنگ کرتا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنی بیوی ظاہر کرتا تھا وہ اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ لڑکیوں کو مصنوعی ماس سے موٹا بناتا تھا کہ اندر وہ اسمگلنگ کا سامان ڈال سکے اور چہرے پر جلا ہوا ماسک ہوتا تھا جو بالکل اصلی لگتا۔ ہر بار مختلف لڑکی ہوتی پر وہ اس طرح انہیں تیار کرتا کہ پہچاننا مشکل تھا اور ان کے ذریعے عربی انسانی جسم کے مختلف حصوں کی اسمگلنگ کرتا تھا
وہ لڑکی جس نے مجھے نمبر دیا تھا وہ بھی ایجنٹ تھی جو مشکل سے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ تم عربی کو پکڑنے میں ہماری مدد کرو، تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ اس بار ناپ لینے جاؤ تو اس لڑکی کو تمہیں فون دینا ہوگا۔ میں یہ سن کر ڈر گئی۔ پہلے میں نے انکار کرنا چاہا تو اس آدمی نے کہا کہ اس شیطان کو پکڑنے میں ہماری مدد کرو ورنہ وہ یہ گھناؤنا کام جاری رکھے گا۔ وہ مجھ سے اس لیے مدد مانگ رہا تھا کہ عربی کے گھر تک صرف مجھے رسائی حاصل تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ایک شرط پر تمہاری مدد کروں گی اور پھر اس نے میری شرط مان لی۔ میں اگلی بار ناپ لینے گئی تو چھپا کر فون لے گئی اور وہ فون اس لڑکی کے حوالے کر دیا جس کا میں ناپ لے رہی تھی۔ یہ سب میں نے بڑی صفائی سے کیا تھا۔ اس کام کے بعد اس ایجنٹ نے شرط کے مطابق مجھے پاکستان بھجوا دیا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ عربی پکڑا گیا تھا یا بستر مرگ پر پڑے تھے۔ انہیں میرے شوہر نے میرے مرنے کی اطلاع دی تھی حالانکہ میں زندہ تھی۔ مجھے دیکھ کر تایا ابو رو پڑے اور پھر وہ ساری جائیداد میرے نام کر دی جو میرے ماں باپ کی تھی۔ میرے شوہر کو جب یہ خبر ملی تو وہ واپس آ گیا۔ اب یہاں کی مالک میں تھی۔ شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور بہانے بنانے لگا پر ایسے آدمی پر میں دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شوہر سے طلاق لے لی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جو کچھ میرے حصے میں آیا میں نے اسے استعمال کر کے ایک سلائی اسکول کو لیا اور لڑکیوں کو سلائی کڑھائی اور کوکنگ سکھانے لگی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی لڑکی باہر جائے اور وہ خود سے کچھ نہ کر پائے۔ میں چاہتی تھی کہ لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں اور اس کے لیے میں دن رات کوشش کرنے لگی۔ شاید اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا اور میں اس میں خوش تھی۔